جادو ٹونا کرنا یا نجومیوں کے پاس جا کر مستقبل کے بارے میں ان کی پیش گوئی سننا یا فال نکالنا یا کسی پرندے وغیرہ، جیسے آج کل ہمارے ہاں رواج ہے طوطے وغیرہ سے یا کسی جانور سے فال نکالنا، ایسے کسی شخص کے پاس جانا جو یہ کہتا ہو جی میرے پاس کالا علم ہے، یا کسی نجومی کے پاس جانا، یہ ساری چیزیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ تعویذات یا تعویذ کے طور پر دے دیتا ہے تو یہ بھی تقریباً شرک میں آ جاتا ہے۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میڈیا میں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں اپنے پڑوسی ممالک سے سیکھتے ہیں۔ انڈیا میں ہندوؤں کے ہاں یہ رواج ہیں کہ وہ کہانت کرتے ہیں، وہ بدشگونی لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے پر جادو اور ٹونا کرواتے ہیں، تو ہم کیونکہ ایک عرصے تک ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، انہی کا مزاج ہم نے اپنے اندر شامل کر لیا ہے۔ ان عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من تطیر او تطیر له، فرمایا جو شخص بدشگونی لیتا ہے یا کسی کے لیے بدشگونی کا فیصلہ کوئی سناتا ہے تو وہ شخص ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمان نہیں ہو سکتا کامل۔ او تکہن او تکہن له، یا جس کے لیے کہانت، نجومی سے کوئی بات پوچھی جائے، ستاروں کے ذریعے سے کوئی مستقبل کی بات پوچھی جائے، او سحر او سحر له، یا جس نے جادو کیا یا جس کے لیے جادو کروایا گیا۔ ومن اتی کاہنا، فرمایا ایک شخص جو کسی نجومی کے پاس آتا ہے، فصدقہ بما یقول، اور پھر اس بات کو سچا سمجھتا ہے جو نجومی نے اسے کہا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس شخص نے اس قرآن کا انکار کر دیا، کفر اختیار کیا اس دین سے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ علم غیب صرف اللہ کے حوالے ہے، تو پھر آج کا نجومی ہمیں کیسے مستقبل کی باتیں بتا سکتے کہ یہ نجومی ہوں، ستاروں والے ہوں، کہانت والے ہوں، پرندے والے ہوں، یہ فال نکالنے والے ہوں، کسی کے پاس ہمارے مستقبل کی کنجی نہیں ہے۔ ہمارے مستقبل کے فیصلے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، اپنی ساری مشکلات اپنے رب کے سامنے پیش کرنی چاہیے، اور وہی ہے جو ہماری ان مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔